السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل من طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقہ۔ ہم تو محروم ہیں سایوں کی رفاقت سے مگر آنے والوں کے لیے پیڑ لگا دیتے ہیں۔ صدر زیوابار حاضر نے درسا، مجھے اس موضوع پر تفکشائی کا موقع دیا گیا ہے، وہ ہے شجرکاری کی اہمیت سنت نبوی کی روشنی میں آپ حضرات کا بزمین قلب شکر گزار ہوں کہ اس ناچیز کو بھی سیرت پاک کے ایک پہلو پر گفتگو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشاشینوں میں شامل ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ حضرات گرامی، ہرے بھرے درختوں کی لمبی قطاریں دل بھرے باغات اور باغات میں ثمر آور اشجار کسی بھی خطوں کو جنت نظیر بنا دیتے ہیں، جس کی طرف دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ بھینی بھینی خوشبو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور بلبل کی نغمہ سرائی جہاں دل مضطرب کو سکون دیتی ہے، وہی انسان ان مظاہر قدرت کو دیکھ کر بے ساختہ بول پڑتا ہے: ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ حضرات، شجرکاری کی اہمیت و ضرورت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب چاروں طرف آلودگی کا بسیرا ہو۔ دور جدید کی سائنس و ٹیکنالوجی نے جہاں انسانوں کی سہولت و آسانی کے لیے انگنت وسائل مہیا کیے، وہی مختلف بیماریوں کے سامان بھی مہیا کر دیے۔ صنعت گاہوں، کارخانوں اور کیمیاوی تجربہ گاہوں کے چھوڑے ہوئے فضلات اور بڑی چھوٹی موٹر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطار کی کثافتوں سے فضا اس قدر ذہن آلود ہو چکی ہے کہ انسان نت نئے بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں شجرکاری کی اہمیت و ضرورت شدت سے بڑھ جاتی ہے۔ سامعین کرام، موجودہ سائنس شجرکاری کی جس اہمیت و افادیت کی آج تحقیق کر رہی ہے، ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہی اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، آج سے 1400 سال پہلے جب نہ موٹر گاڑیوں کا وجود تھا، نہ وہیکل کارخانے تھے، نہ جنگلات پناہ ہو رہے تھے، اور نہ ہی آج کی طرح فضا میں آلودگی رچی بسی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کی تاکید فرمائی، عملی طور پر اس کام کو انجام دیا، حتیٰ کہ شجرکاری کو ایک عظیم عبادت صدقہ جاریہ قرار دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل من طیر او انسان او بہیمہ الا کان له به صدقہ۔ جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے اور اس سے انسان، حیوان یا پرندے کھاتے ہیں تو یہ اس شخص کے لیے صدقہ ہے۔ شجرکاری کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں قلم ہو اور وہ اس بات پر قادر ہو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے لگا لے گا تو ضرور لگائے۔ مدینہ سے 20 میل کے فاصلے پر وادی عقیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چراگاہ بنایا اور اس میں ایسی شجرکاری کی کہ کچھ عرصہ بعد وہ صرف چراگاہ ہی نہیں بلکہ انسانوں کے لیے سیرگاہ بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شجرکاری کی تاکید کی، ترغیب دی اور عملی طور پر اس کام کو انجام دیا، وہی بلا ضرورت پیڑ پودوں کو کاٹنے سے ہی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو جنگ کے لیے روانہ فرماتے تو دوسری ہدایات کے ساتھ یہی فرماتے
فرماتے ہیں لا تحرقوا زرع ولا تقطعوا شجرا. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور ابتداء میں شجرکاری اور باغبانی میں گہری دلچسپی دکھائی اور اسے دنیا میں فروغ دیا. بس اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. تم لگاتے چلو اشجار جدھر سے گزرو, تم لگاتے چلو اشجار جدھر سے گزرو, اس کے سائے میں جو بیٹھے گا دعا ہی دے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.